بہت ضروری ہے کہ تمام افراد، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اس بات کا عزم کریں کہ اے مالک، جتنا تو رزق حلال دے گا ہم اس کے اوپر خوش ہوں گے اور قناعت کریں گے، اور تجھے ناراض کر کے رزق حرام کمانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ نہ کوئی عورت اور نہ کوئی مرد مال کی ہوس رکھ کے حرام کے پیچھے جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ نمازیں، روزے، عبادت اور یہ ساری نیکیاں اس وقت اللہ کے ہاں قبول ہیں جب انسان کا رزق حلال کا ہے، اور اگر رزق حرام کا ہے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور رزق حلال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر خاص حکم دیا۔ پہلا اپنے خاص پیغمبروں کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیارو، اے میرے رسولو، تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ ساری زندگی تم نے رزق حلال کھانا ہے۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، میرا کلمہ پڑھنے والو اور میری توحید کا اقرار کرنے والو، تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم رزق حلال کھاؤ۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ساری انسانیت، تمہارے خالق مالک کا حکم ہے کہ تم رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الکسب اطیب، دنیا میں کمائی کے طریقے بڑے، انداز بڑے، سلیقے بڑے، بڑے بڑے لوگ تاجر ہیں، بڑے بڑے لوگ مالدار ہیں، لیکن سب سے بہترین کمائی کس کی ہے؟ فرمایا، اعمال الرجل بیدی، ساری دنیا کا مال و دولت جمع کر لیا جائے، ان میں سب سے بہترین کمائی اس آدمی کی ہے جو اپنے ہاتھ سے رزق حلال کماتا ہے۔